الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آتوا اللہ و آتوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ بڑی ہی اہم آیت ہے اور بڑا اس میں فیصلہ کن حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر فرمایا گیا ہے اپنے اس کے رسول کی اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مختصر بات ہے، لیکن اگر اس کو سمجھا جائے، اس پر تفکر کیا جائے، غور و خوض کیا جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کے معنی اور مطالب کو اچھی طرح دیکھا جائے، تو یہ آیت ہماری سمت مقرر کر دیتی ہے۔ اور یہ جو امت محمدیہ میں اختلافات ہیں، یہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں، یہ جو ڈسٹربنس ہے، یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ کہ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، صاف ظاہر ہے کہ ہم نے کلمہ یہی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، کسی اور کے پاس کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے۔ پھر ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری سارے معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں، ہمارا ہر ایک پہلو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھ لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی اپنی ہدایات جاری فرماتا ہے، قرآن مجید کو پڑھ کر ہی ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ تو جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی سوچ، اس کی تھنکنگ، اس کی ڈائریکشن اپنے آپ ہی درست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا پرفارمنس دینی ہے، میں نے زندگی کیسے گزار دی۔ عزیز طلبہ، جب ہم اللہ کی اطاعت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہی اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کہتے ہیں جو حکم صادر ہوا ہے اس کو منوان تسلیم کر لینا اور اس پر چلنے کی بھرپور کوشش کرنا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ جب ہم اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کرتے ہیں، جب ہم اس میں تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب اپنے انٹرسٹ کے لیے ہم اس کو کچھ اور معنی مطالب دینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ہم اطاعت سے نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس شخص نے کہا کہ مجھے ایسے عمل بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم فرائض ادا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کی توفیق ہے حج کرو، زکوٰۃ کی توفیق ہے تو زکوٰۃ دو، تو اپنے آپ کو ان فرائض میں مشغول کر لو۔ وہ شخص سنتا رہا، بعد میں اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرما دیا ہے میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ اس کو کم کروں گا۔ عزیز طلبہ، اس کو کہتے ہیں اطاعت، کہ جتنا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے نا، جو عمل ہمارے نبی نے فرمایا ہے یا کر کے دکھایا ہے، یا جو مقدار ہمیں بتائی ہے، یا جس طرح کرنے کا ہمیں کہا ہے، یا جس طرح ہمیں سنت سے نظر آتا ہے، اسی کو اگر ہم فوکس کریں گے تو یہ اطاعت ہوگی۔ اور جس بندے نے، جس گروہ نے، جن لوگوں نے اس میں من مانی کر لی، اس میں کچھ کمی بیشی کر لی، وہ بندے جو ہے پھر اطاعت سے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اعمال کو برباد کرنا کیا ہے؟ اطاعت سے نکلنا۔ جب ہم اطاعت اور فرما برداری سے نکلیں گے تو ہمارا اچھے سے اچھا عمل وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ بظاہر عزیز طلبہ، دیکھنے میں بہت سے عمل ایسے ہیں جو ہمیں بھلے لگتے ہیں، جو ہمیں خوش کرتے ہیں، جس میں ہم چلنا پسند کرتے ہیں، جو ہماری طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کی اطاعت سے تم نکل کر جتنا اپنے آپ کو کہو کہ میں اچھا عمل کرتا ہوں، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کا اس پہ حکم نہیں ہے، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہی ہوگا، اور وہ تمہارا عمل جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، تمہارے وہ عمل کسی کام نہیں آئے۔ اس لیے ضروری ہے ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے ہم اس چیز کو ضرور دیکھیں کیا اس پر اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو کس طرح کا ہے، کس طرح ہم نے کام کرنا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما ارأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جو کہ اللہ نے اپنے رسول کو سکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اب اس نماز میں اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے، ایک تو ہوتا ہے کمی بیشی سہون ہوگی، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کرنا، جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل جو سنت کے خلاف ہے، پھر وہی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے عمل کو برباد کر لو گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں، تھوڑا عمل قابل قبول ہے لیکن وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا، اس وقت لاکھوں کا مجمع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ساتھ ایک گارنٹی جاری کر دی کہ اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے پکڑ لیا، تھام لیا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس میں بھی اطاعت آ جاتی ہے اللہ کی اور رسول کی، یعنی کہ گمراہی سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ جو بندہ یہ کام کر لے گا اس کو دنیا میں بھی راحت ہے، دنیا میں بھی سکون ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت سے نوازے گا، اس کے لیے انعامات دنیا میں بھی ملیں گے، اور آخرت میں تو اس کو بہت بڑا نام ملے گا جو کہ جنت کی شکل میں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کو جنت دینی ہے جس کا عرض کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی۔ آپ کو پتہ ہے
چوڑائی جو ہے وہ لمبائی سے کم ہوتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں چوڑائی کا ذکر کیا ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے جو فاصلہ ہے اس کے برابر ہے، اور اتنی چوڑائی والی جنت، اس کی لمبائی کی کیا حد ہوگی، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ جنت ملنی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز کا اہتمام کرتے رہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا ہے، اور ایسے کاموں سے بچنا ہے جو دیکھنے میں اگرچہ خوبصورت بھی ہوں لیکن اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سٹیمپ نہ ہو، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور فرمان برداری میں رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔